مفتی صاحب یہ جو علماء بنا رہی ہے دعوت اسلامی، اور ہم اگر جو ڈونیشن دے رہے ہیں اس میں ظاہر ہے اس میں بھی خرچ ہوگا، اور بڑا خرچہ بھی دعوت اسلامی کا 2-3 بڑے خرچوں میں سے ایک بڑا خرچہ ہے، تو کیا فرماتے ہیں یہ پیسہ ان ایسی جگہوں پر لگے اس کا کیا ثواب ہے؟ جامعۃ المدینہ جو ہے نا، یہ سب پر فائق ہے، واہ کیونکہ ایک عالم جو ہے اس کا جو فیضان ہے وہ اتنا وسیع ہوتا ہے واہ کہ اسی کے اندر کتابوں کی تصنیف بھی ہے، اسی میں تفسیریں لکھنا بھی آ جاتا ہے، اسی میں حدیث کی شروعات لکھنا بیسک بھی ہے، وہی ہے۔ اسی میں فتوے دینا بھی ہے، اسی میں امام بھی آ جاتے ہیں، اسی میں خطیب بھی آ جاتے ہیں، اسی میں مناظر بھی آ جاتے ہیں، اسی میں مبلغ بھی آ جاتے ہیں، اسی میں جتنے بھی دین کے کاموں کی جو بنیاد ہے نا وہ علماء پر ہے۔ واہ 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 اور علماء جو ہے یہ جامعہ میں تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے جس نے ایک عالم تیار کیا تو اس عالم کے ذریعے ہونے والے دین کے سارے کاموں کا ثواب اسے ملتا ہے۔ واہ واہ میں نے ایک واقعہ آپ کو عرض کیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی سب سے زیادہ ہے، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ 4 امام ہیں ہمارے جو، اور فقہ حنفی دنیا میں 70%، جو 1 ارب میں سے 70 کروڑ کہہ لیں آپ، یہ حنفی ہیں۔ یہ حنفی کیسے بنے؟ یہ حنفی بنے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، اللہ کیونکہ بادشاہ ہارون رشید کے جو چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے، وہ امام ابو یوسف تھے، اور دنیا بھر میں جو حکومت تھی، اسلامی حکومت، اس کے جو فرما روا تھے وہ ہارون رشید بادشاہ تھے، ٹھیک ہے لہذا قاضی القضات یہ تھے، تو انہی کے ذریعے قاضی جو ہے وہ ہر جگہ پر اپوائنٹ کیے گئے، اور انہی کے ذریعے احکام سارے جاری ہوئے۔ اور یہ جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ جو تیار ہوئے تھے، ان پر بھی کسی نے خرچہ کیا تھا۔ ہائے ہائے یہ خود غریب تھے، خود اپنے تعلیم کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے تھے، خود اتنے بڑے عالم نہیں بن سکتے تھے، لیکن چونکہ ذہین تھے، بہت سمجھدار تھے، تو طبیعت میں تفقع تھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم علم دین حاصل کرو، تمہارا خرچہ میرے ذمہ۔ واہ تو یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خرچہ اٹھایا، اور یہ برسوں تک امام اعظم کے پاس پڑھتے رہے، اور جتنا عرصہ یہ پڑھتے رہے انہیں کبھی بھی اخراجات کے اندر پرابلم نہیں ہوئی، کیونکہ امام اعظم ان کا خرچہ اٹھا رہے تھے۔ سبحان اللہ تو یہ پوری توجہ کے ساتھ حصول علم دین میں مشغول رہے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر یہ قاضی القضات بنے، اور دنیا میں 70% حنفی بشمول ہمارے، واہ بشمول میرے، آپ کے، ہم سب جو بیٹھے ہوئے، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے علم دین میں جو معاونت کی تھی وہ امام اعظم نے کی تھی۔ امام اعظم کی وہ ایک معاونت جو ہے وہ کروڑوں لوگوں تک وہ کام سب کا جو ثواب ہے ہائے ہائے وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ملے گا، پیسہ ایسا خرچ ہوا وہ پیسہ۔ اللہ تو علم دین کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں، ایک بندہ محدث بن جاتا ہے، مفسر بن جاتا ہے، بہت بڑا دین کا خادم بن جاتا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا یار اس کے پیچھے کون بندہ تھا جس کے خرچے اٹھا رہا اللہ تھا۔ اللہ 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 تو یہاں ہمارا جو دعوت اسلامی کا ماحول ہے، اس میں تو اوورال دعوت اسلامی ہے نا، اور دعوت اسلامی میں جو جامعات کا خرچہ ہے وہ یہ ہماری جو عوام ہے، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ واہ 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 تو اب ان کی جو رقم علماء کی اس پروڈکشن کے اوپر خرچ ہوتی ہے، تو وہ سارے کا سارا ثواب جو ہے وہ ان کو مل رہا ہوتا ہے۔